نحمدك شرع صدورنا ونصلي على إلى الخلق آمين. ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المكين الكريم وأنبت نحي ونحمنا والدنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. ماذا صاحب الإحرام ويسبح في الهم وراقب عن إطلاق مدنی ذاتہ دونوں عالم کے مالک و خطا سجاہ نامقہ مالک حق آسمان کش ولی رسولوں مغرب موجودہ سرور ابراہیمہ مخبانہ دودوں کرم صادق دودوں کرم دمیل شیعوں شفیع الروح نافع ولا ونب شہر علیہ رفتار تاریخ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وانتہی گوھرنال اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جلد افراد کے آپ مضبوط پیش کریں پاپا خلقت زمین کے آنے عزیزان ملت اسلامیہ تصوردہ تشریح شریف کربلا کا آج چوتھا مبارک جس میں ہمارا تشریف رکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی سیرت کو سن کر کے اپنے قلوب و اذہان کو نور بخش رہے عاشق مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ شریعت پر انہوں نے زندگی اپنی لٹائی ہے شریعت پر انہوں نے زندگی اپنی لٹائی ہے بہانے کل شریعت سنی کے ہاتھ آئی شریعت پر انہوں نے زندگی اپنی لٹائی ہے بہانے کل شریعت انہی کے ہاتھ آئی ہے ابو بکر عمر کے دوست نے ایسی کرائی ہے ابو عمر نے دوست نے ایسی کرائی ہے کہ حاصل آج تک دونوں جو خلق مصطفی ہے دونوں خلق مصطفی ہے جو ہیں اصحاب پیغمبر ان کے دامن سے جو ہیں اصحاب پیغمبر ان کے دامن سے لپٹ جاؤ انہی کے واسطے اللہ نے جنت سجائی ہے انہی کے واسطے اللہ نے جنت سجائی ہے نشا اب تک و اترا ہے اترے گا بھی حافظ نشا اب تک و اترا ہے اترے گا کبھی حافظ وہی توجید آقا نے ہمیں ایسی پلائی ہے وہی توجید آقا نے ہمیں ایسی پلائی ہے عزیزان ملت اسلامیہ وقت کی سرزمین کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو مکہ شریف کی سرزمین ہے مکہ شریف کی سرزمین ہے خاندان قریش کا ایک قبیلہ ہے جس کو بنو نعیم کہتے ہیں بنو نعیم قبیلے کے اندر ایک فرد ہے جس کا نام عثمان ہے انہیں ابو قحافہ کے نام سے کراتی اور کراتی ہے ان کی زوجات ان کی اہلیہ جن کا نام ام خیر ہے مگر گھر والے انہیں سلمہ کے نام سے جانتے اور جانتے ہیں ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام پاپا کے عبداللہ ہمارا مگر اس بڑا ہوا وہ بچہ اس کا نام عبداللہ ہوا اور اس کا لگا امیر اور صدیق ہوا مگر کچھ اور بڑا ہوا اس کے بعد اس بچے کا نام ابو بکر رکھا گیا ابو بکر جو
بچہ وہ لحافہ کے آخر میں کھیلتا ہے، کبھی لحافہ کو گودوں میں کھیلتا ہے، کبھی اپنی ماں سلمہ کی گود میں کھیل رہا ہے۔ آخر جب وہ بچہ 4 یا 5 سال کا ہو جاتا ہے تو ابو قحافہ نے سوچا بچہ ہم شعور آتے ہی کے منزل میں قدم کر رہا ہے، اب اس بچے کو چلو اپنے دین کی باتیں سکھائی جائیں، اس بچے کو چلو اپنے دھرم کی باتیں بتائی جائیں، منہج کے آئین سکھائی جائیں۔ ابو قحافہ نے لڑنے سے ابو بکر کو لیا جن کی عمر 4 سال کا 5 سال کی تھی، تو لیا لینے کے بعد میں کتابے میں گئے جہاں پورے قبیلے کا بت رکھا ہوا تھا، ان کے سامنے اس بچے کو کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد ابو قحافہ کہنے لگے اے بیٹا دوست یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمیں روشی دیتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نگہبانی کرتا ہے، ہم جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو ہمارا یہ خدا ہمیں مصیبتوں سے نکالتا ہے، جب ہم پر تنگی آتی ہے ہمارا یہ خدا ہم پر فراخی بھیج دیتا ہے۔ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، ان سے منتیں مانی جاتی ہیں، ان کے آگے اپنے سروں کو خم کیا جاتا ہے۔ 4 سال یا 5 سال کا چھوٹا سا بچہ لوگوں کو سن رہا تھا، سامنے کھڑے ہوئے بت کو دیکھ رہا تھا، اس بچے نے دائیں بھائی نے چھوٹا سا ٹکڑا اتنا تھا، کے کپڑے کو اٹھایا، اس کے اوپر اچھال دیا، اور جب وہ بچہ گھر لگا وہ بچہ اچھل گیا، کہنے لگا اے ابا آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری حفاظت کرے گا، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری نگہبانی کرے گا، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں مصیبت سے بچائے گا، جو چیز ہمارے ہوئے مقصد سے اپنے آپ کو رکھنا ہے وہ ہمیں کیسے بچائے گا، ہماری نگہبانی کیسے کرے گا، جو اپنی حفاظت وہ ہماری حفاظت کیسے کرے گا۔ بیٹا بھائی کوئی حالت پر دیکھ تو نہیں رہا ہے، میرے پریش کا کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا ہے، اتنا دیکھنے کے بعد میں فوراً بچے کو لیا گھر پر چل دیے، وہیں سوچ رہے تھے ابو قحافہ یہ بچہ تو فلسفے کے راہوں کا ہم بات کر رہا ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا۔ گھر میں لائے لانے کے بعد اپنے زوجہ سے کہا اے سنو سنو آج بڑا غصہ ہو گیا، آج نہ غصہ ہوا، کہا ہم بیٹے کے گھر سے اپنے بیٹے کو بتوں کے بارے میں بتانے کے لیے، اپنے معبودوں کے بارے میں سمجھانے کے لیے، مگر اس نے وہاں پر اس طریقے سے حرکت کی ہے۔ آپ کی بات کا سلمہ یہ کہا کہ اے میرے سرکار آپ کو سنو، جب یہ بچہ پیدا ہوا میں بھی ہاں پاس سنی تھی، رہنے والا کہہ رہا تھا اے سلمان مبارک ہو انہیں بکر سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کبھی آخری زمان کے ساتھی ہو۔ اس اس وقت ایک گواہی دیتے ہیں وہ بچہ اپنے قحافہ کے گھر میں پروان کرتا رہا، دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، سال تیزی سے گزرتے چلے گئے، آخر وہ بچہ سننے بولو بھی بچہ 13-14 سال کی عمر ہوئی اس بچے کی، تو خاندان قریش کے لوگ ان میں جو قبیلہ بنو قین تھا تو قریشی ہاشمیوں نے بنو قین قبیلے کو مکے کا فیصل بنا کے رکھا تھا۔ مکے میں کوئی جھگڑا ہوتا تو فیصلہ کرنے کے لیے بنو قین قبیلے کا ہی شخص آیا تھا، اگر خون رہا یہودیت کا معاملہ ہوگا یا کوئی اور بھی معاملہ ہوگا جھگڑے فساد کا تو فیصل کا کام بنو قین قبیلے کے لوگ ہی کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ابو بکر کی سنجیدگی کو دیکھا ہے، فہم و فراست کو دیکھا ہے، بنو قین قبیلے کے لوگوں نے 13 سال کی عمر میں آپ کو فیصل بنایا، کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا کیا وہ وہی فیصلہ کرے، اور معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر کا بچپنے سے ہمارے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی تھا، جب رسول پاک حرم میں جاتے تھے تو کبھی کبھی ابو بکر بھی آ جاتے تھے، دونوں بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے، دوستی بچپنے سے تھے۔ جب 15-16 سال کی عمر ابو بکر صدیق کی ہوئی
فیصلے زیادہ ہونے لگے. کبھی کبھی کوئی سخت فیصلہ آ جاتا تھا جس میں تو جس کو حل کرنے میں ابو بکر سے بھی کوئی دشواریاں ہوتی تھی. تو آگے میں دوڑتے ہوئے ڈھونڈتے تھے کہ میرے دوست اتنے عبداللہ کہاں ہے. آپ کی جاتے ہوئے رہتے دوست اتنے عبداللہ سنو آج فلاں قبیلے کا فیصلہ کرنا تھا. فیصلہ بڑا دشوار ہے, میری سمجھ میں معاملہ نہیں آتا. آپ میرے ساتھ چلو کہ وہ فیصلہ کرتا دوں. تو ابو بکر اپنے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا کرتے تھے اور پھر کہ رسول پاک ایک فیصلہ اچھا حاصل نہیں گزرتے ہیں. شہرت بنتے چلے گئے. ابو بکر سے جو ابو بکر تھے یہ فہم و فراست کی بنیاد پر بہت بڑے ناجی پہ بچھا دیا, بہت بڑے بزنس ہے. ان کو کبھی بزنس میں سوداگری میں تجارت میں گھاٹا نہیں ہوتا ہے. اتنی خوبصورتی سے تجارت کیا کرتے تھے. اور جب تجارتی کام کے جاتے ہیں اور جس میں ابو بکر جایا کرتے تھے وہ مکے کے لوگ فخر کرتے تھے کہ آج ہمارے قافلے میں ابو بکر آتے ہیں, ہمیں منافع بہت حاصل ہوتا. کیونکہ ابو بکر جگہ کی چوائس کرتا بھی جانتے ہیں, مارکیٹ کو دیکھنا بھی جانتے ہیں, مارکیٹ میں مال بیچنا اور مال بچانا بھی جانتے ہیں. پھر وہ جب معاملہ ہوتے رہا یہاں تک ابو بکر کی عمر 37 سال کی. ابو بکر نے ایک خواب آسمان سے نور ہوئی. ابو بکر اپنے گھر میں خواب دیکھتے آسمان سے نور نکلا, پورے مکے پر نور چھا گیا. وہ نور مکے کے ہر گھر میں داخل ہو رہا ہے. ابو بکر کہتے ہیں خواب کی تاثیر ہوئی تھی کہ وہ خواب میں نور میرے گھر میں بھی داخل ہو رہا تھا. ابو بکر کہتے ہیں میں نے اپنے دروازے کو بند کر لیا, میرا گھر کھل گیا. صبح میں آنکھ کھلی. ابو بکر خاص پریشان ہوئے اس بات کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تعبیر نیچے جائے گیا. کئی لوگوں کے پاس جا کر کے تعبیر پوچھی, بڑا دل مطمئن ہو کر کے کسی نے وہ تعبیر پتہ لگائی. آپ کسی کے تعبیر سے مطمئن ہوئے. بعض لوگوں نے تو علمی کا اظہار کیا تعبیر بنانے سے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میری عمر 37 سال کی ہوئی تو ایک علاقہ ملک شام کا جس کو پورا علاقے کے طرف تجارتی قافلہ لے جانے کا معاملہ ہے. آپ کھلتا لے جایا جائے قافلے کو تجارت کی جائے. پورا ملک شام کا ایک علاقہ ہے, تجارتی قافلہ لے جائیے. ابو بکر جنہیں پورا کیا اور وہ پورا علاقہ تھا وہ بحیرہ طاہر کا علاقہ تھا. راہم کہتے ہیں اس سائٹوں کا جو ہوتا ہے ان کا انتخاب ہوتا ہے اسے راہب کہتے ہیں. وہ چاہتا ہے وہی شخص جو ان کا چرچ ہوتا ہے اس چرچ کے اندر وہ رہا کرتا ہے اور اپنے دھرم میں تعلیم دیتا ہے, دھرم کے طرف اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. چک کرنا قافلہ تجارت لے کر پورا کر دیا تو پتہ چلا یہ بحیرہ طاہر کا علاقہ ہے. بہت بڑا علاقہ, بڑی شہرت تھی اس کی. تعلیم جیل کا بہت بڑا علاقہ. جب پورا بحیرہ طاہر کے کلیسا کے قریب شام وقت ہو گیا. ابو بکر نے اپنے غلام کو بھیجا, جاؤ راہب سے کہو ہمارے ساتھ معلوم اسباب پہنچ گئے, تجارت ایک قافلہ لے کر کے رواں ہے. آج رات میں ہمارا ساز و سامان اپنے کلیسا میں نکلے. صبح ہوگی ہم ہمارے اسباب دے لیں گے اور جو اجرت ملے گی اسے دے دی جائیں گی. غلام گیا راہب سے ملا. راہب نے ڈھونڈنے کے بعد کہا ہمارے آئمہ نے کہا ہے
رات کو بھی ہم تجارت کے قافلہ لے کر کے کیا رہے ہیں مالو اسباب میں آپ اپنے پاس یہ مالو اسباب آپ بھر کر لیجیے صبح اجرت یہ لیجیے اپنا سامان تو تمہارے آقا کون ہے؟ ہمارے آقا کا نام ابو بکر ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ تجارتی قافلہ مکہ سے آ رہا ہے۔ راہی کھڑا کہا ٹھیک ہے رکھنے میں پہلے تمہیں اپنے آقا کو بلا کے لانے لن گیا تو حضور راہب کہتا ہے کہ اپنے آقا کو بلا کے لاؤ مال کو رکھ لیں گے۔ ابو بکر چلے گئے۔ راہب نے کہا کیسے ہی پہنچے راہب کو کر کھاؤ فرمایا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہا کیا آپ نے دعا کا نام کہا ہے؟ ہاں میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ آپ مکہ میں رہتے ہو؟ ہاں میں مکہ میں رہتا ہوں۔ تو وہی مکہ جو پہاڑیوں کے درمیان ہے؟ کہا وہ مکہ جو پہاڑیوں کے درمیان آپ اس پہاڑ میں رہتے ہو جہاں سے دھوپ ہے جگہ سے زیادہ کوئی ہے میرا ہی کوئی پہاڑ میں۔ ابو بکر کہتے ہیں ہاں میں اسی مکہ میں رہتا ہوں جس میں کھجور کے درخت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ راہب نے کہا اسی مکہ میں جس کی زمین پتھریلی اور پتیلی ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں اسی مکہ کا استان جس کی زمین پتھریلی اور پتیلی ہے۔ راہب نے کہا کہ اے ابو بکر اگر تم اجازت دو تو میں تمہیں امیر المومنین کے یہ لفظ امیر المومنین اس وقت رواج کے لیے تھا نیا کیا۔ ابو بکر خاموشی سے اس کا چہرہ پر کرے اور کہتے ہیں اے راہب وہ ایسی بڑی قلت کی باتیں کرتا ہے، کبھی مکہ کے پہاڑوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی حضور کے درخت کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی پتھریلی پتھریلی زمین کا تذکرہ کرتا ہے اور تو میرے دماغ کے نام کو بھی جانتا ہے۔ وہ کہا ابو بکر اگر تم اجازت ہو تو میں بتاؤں میں اس سے آگے اور بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ اچھا مگر پکانے سے پہلے بحیرہ نہیں میرا اس خواب ہے کسی تعبیر آج تک کوئی بتا ہی نہیں پایا اور جنہوں نے بتایا انہوں نے کوئی بخلائی نہیں۔ میں بتاؤں خواب تھا پھر آپ اپنا خواب بیان کیا۔ اس نے کہا راہب نے ابو بکر جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر ہی تمہیں بتا دی ہے، اسی کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ اسی مکے میں خاندان قیس کا ایک حسین فرد ربیع آخری سنہ ہے اور جس کی نبوت کے اعلان کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نبی اس کی سما کا کلمہ سب سے پہلے تم پڑھو گے اور اسی کے آنے کے بعد آتا کرنے کے بعد ان کی امت کے نائب سب سے پہلے تم ہی بنائے جاؤ گے اور تم تمہیں سب سے پہلے امیر المومنین ابو بکر صدیق کی نبی سنا۔ اس کے بعد ہاتھ گزاری بہترینی کے ساتھ صبح ہوئی آپ نے واجبوں سے کہا کہ میں قادر ہوں، میرے پاس جو مال خراب ہے سب تھوڑا تھوڑا لے لو، میرے مال کو فروخت کرنا اور میرے مال کی قیمت بڑھا کر کے اسے دے دینا ہو۔ آپ وہیں سے فوراً واپس لوٹا چلے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کے دن 40 سال پورے ہو چکے تھے۔ اللہ تعالی سے حکم آ چکا تھا اے محبوب اب تمہیں رخصت کر دینا نہیں۔ 40 سال تم نے قرآن پڑھ کے مکہ والوں کو دکھایا ہے، اب محبوب قرآن پڑھ کے مکہ والوں کو دکھایا۔
ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان ہے پکا کے لوگوں ہیرا پہاڑی کے قریب آئے. مکے کے ہر گھر میں شور ہوتا کہ آج محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا پہاڑ کے پاس بلایا ہے. کوئی معاملہ ضرور ہوگا کیونکہ یہ حقیق ہے, یہ ثابت ہے. مکہ کے لوگ آپ کو حنیف ساتھ ان بات سے بھائی آپ سے نوازا. مکے کے سارے لوگ امیر کبیر سردار ساتھ طور پر ہیرا پہاڑی کے قریب آئے. مصطفیٰ جان رہے ہیرا پہاڑی کے اوپر چڑھے. چل کر آپ نے فرمایا اے مکہ کے لوگوں, میں ہیرا پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں اور تم ہیرا پہاڑی کے نیچے. بتاؤ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو ساکت بھی فرمایا بتاؤ کیا میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ نہ بتاؤ کیا میں نے کسی رسول کو کبھی کیا؟ نہیں. فرمایا کہ میں پہاڑی کو اوپر کھڑا ہوں اور تم پہاڑی کو نیچے کھڑے ہو. میں پہاڑی کے دائیں دیکھ رہا ہوں, بائیں بھی دیکھ رہا ہوں, پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں, اور تم پہاڑی کا ایک سائڈ دیکھ رہے ہو. اگر میں کبھی اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکری جرار جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا بتاؤ میری بات کو مانو گی؟ پورے مکے والوں میں ایک جٹ ہو کر کے کہا تھا آپ ثابت ہے, امید ہے آپ کہیں گے اس لشکر کو بغیر دیکھے ہم آئے. پھر آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جائیں گے. یہ 360 خود بیکار ہے, باطل ہے. اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا ایک واحد ہے, اسی کی عبادت جائز ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. اب تو لوگ بیچ سے برا بلا کہتے ہوئے چلے. کوئی یہ کہہ رہا تھا اے ابن عبداللہ تم نے ہمارے بیٹوں کی مذمت کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا. کوئی تائیاں پکڑا ہوا چلا جا رہا ہے, کوئی برا کہتا ہوا چلا جا رہا ہے. ابو جہل نے بھی بہت بڑے الفاظ استعمال کیے. ابو لہب کا وہ بھی بڑھتا ہوا چلا گیا. عتبہ شیبہ بھی چلے گئے, سب کے سب وہاں سے چلے گئے. مگر ایک 8 سال یا 10 سال کا ایک بچہ تھا جو پتلا دبلا وہی پر کھڑا تھا. آنکھیں اس کی پتلی پتلی تھی, آنکھیں اس کی اشوک کرائی تھی, اور منموہن کی صورت دے کر کے وہی بچہ وہاں رکا تھا. اس بچے نے کہا تھا آئے منتا ہے کہ کبھی کوئی تمہارا ساتھ دے بیٹھے, میں تمہارا ساتھ دوں گا, وہ تمہارے دین کو. اس کے بعد سب لوگ چلے گئے, شور و غل ہوتا رہا. اس دفعہ اترے ہیرا سر کو نیچے جھکائی, آگے بڑھائے, من ہی من میں اپنے رب سے باتیں کیسے اے اللہ تو نے کہا اعلان میں نے اعلان کرایا یہاں کوئی ماننے کو تیار نہیں. ابو جہل بھی نہیں مانا چلا گیا, اے اللہ ابو لہب بھی نہیں مانا چلا گیا, اے اللہ عتبہ نے بھی نہیں مانا چلا گیا, شیبہ نے بھی نہیں مانا چلا گیا, مکہ کے ابو سعد بھی نہیں مانتے میری بات کو, اے اللہ مکہ کے سردار بھی میری بات کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے سب دکھاتے ہوئے تو ایسا کہنا ہے ارے دیکھو ابو جہل کا مغرب تو گئے
ito lahat ang bakit ikaw, ito ba nga bakit ikaw, ito sewa nga bakit ikaw, magkakiramusan ka bakit kung na bakit, magkakasal ka natin, magkakamalit, and the move, yung rizmena, nagkisya ba kayo, nagkita ko ang patre, ang rizmena, nagkisya ba ko, nagkita ko sa patre, yung rizmena, nagkisya nga nyo, nagkita ko na tao ka ni, ay ko, yung taas lang, ilang lang natin, kung ano siya, Hallelujah, aku ya kami sekolah dekat di patam ate perhati virus pada nenek macam itu nih ya aku bakal mati tapi mobil dia masuk ke jadi sekarang bahaya area teras mereka itu ya sekarang terus aman yang masih sangkal maka dulu mesti amerikan akan PT استدور عبارتي ابو بكر تقولي السنة لما يكون تجارتي تاخذي مساعد رياضة قايا وما او وانت فتمهاري دور ابن عبد الله دي بدوفت تعيد عن الرياض وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے ان پر وحی آتی ہے ہمارے بتوں کی مذمت کر رہے ہیں کہا میرے دوست ابن عبداللہ نے کہا ہے ہاں انہوں نے ہی کہا ہے پورے مکہ میں ہنگامہ برپا کر کے رکھ دیا ہے ہمارے بتوں کو جھٹلا دیا ہے کیا ہے کہا لوگوں نے وہ ہیرا کی پہاڑی پر سے ادھر سے ہی آتے ہوں گے حضرت ابو بکر فوراً وہاں سے تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے قریب دیکھا مصطفیٰ جان رحمت اپنا سر نیچے جھکائے نسلوں کو نیچے کیے اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے ابو بکر قریب آئے آنے کے بعد وہ کہا اے دوست عبداللہ ابو بکر تم عادت ہم میں آ گیا یہ شور پل کیسا کیا تم نے کوئی اعلان کیا ہے مدینے کے تاجدار آیا ابو بکر گھوڑا کی علاقے میں پہیرا آئین بھی ہمارے ہاتھ کی تعبیر بنائی ہے وہی تو کہیں گا سبحان اللہ اسی لیے تو اسلام اس کو بہت آئی نہیں تفصیل ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے ہمارے ابو سارے آئی ہے الشام کی بات فاضل قریبی علی رنگ کا اسمان فرماتے ہیں اور کوئی بیت کیا تم سے جہاں ہو بنا ہمیں کوئی بیت کیا تم سے جہاں ہو بنا کل خدا ہی چکا تم سے کھالو خدا ہی چکا تم پہ کرے رے دمو اے مدینے کی ہوا سینے سے نریاد اے مدینے کی ہوا سینے سے اقدس من کو ٹھنڈا میرا تجھ پہ کرو درود من کو ٹھنڈا میرا تجھ پہ کرو درود آپ عطا کیجیے خوشی کا سیاہ کیجیے آپ عطا کیجیے سیاہ کیجیے دل پر کیجیے بلا چون چراغ تو مدد میں کھا اشہد ان لا الہ الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الساحه الصحابه التعطيل جب عمر کوئی اور مصطفیٰ جان رحمت کا نکاح جب حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ کا جس محلے میں گھر تھا اسی محلے میں حضرت ابو بکر کا گھر حضرت خدیجہ کے گھر رہنے لگے تھے تو مناسب پیسے کی زیادہ تعلق کرتے ابو بکر اب صدیق بن گیا تو بغیر سوتے سر کے آپ نے ایک اللہ ہونے کی بات کو مان سرے تسلیم ہم کر دیا
یہیں سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا، پھر آپ نے صداقت پر پوری طرح سے ابو بکر صدیق کا پیدا ہونے سے لے کر اعلان کوفہ کے وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے تک آپ کو عمر 37 سال کی کلمہ پڑھا۔ اس بیچ میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایام جہالت کا دور تھا اور مکے کا حال یہ تھا کہ مکے کے لوگ بت پرستی میں شرک میں مبتلا تھے، دوسرے مکے کے لوگ شراب کو پانی کی طرف لائے تھے اور جو شراب عید ہوتا تھا اسے مرد میں کہا کرتے تھے، بڑے پورے مجاز میں پانی دیا جاتا تھا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ بولے بنائی اور شاید آنے میرے دامن کو پا گیا، نہ کبھی کسی خود کے آگے میں کھڑے ہوا، نہ کبھی پہلے شراب تو کھانے۔ پھر ابو بکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے لگے اور لوگ ذوق اور شوق حلقہ پلوں سے اسلام ہوتے رہے، ایمان میں داخل ہوتے رہے۔ ابو بکر صدیق کا اہم رول ہے لوگوں کو کلمہ پڑھانے میں، جہاں تک کہ ایک بھی حلم بنانا الگ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد ان کے درمیان دین کی تبلیغ شروع کی۔ مکہ پہ مشرکین مشتعل ہوئے، ابو بکر تو ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ برا ہو جائے گا، مگر ابو بکر اسی طرح اپنا خطبہ جاری رکھے رہے اور پھر تقریر شروع کی۔ اتنے میں مشتعل ہونے کے بعد حالکوں نے ابو بکر صدیق کو پکڑا، بہت ایک تنہا ابو بکر اور 50 سے زیادہ اسی کو جو لنچنگ کہتے ہیں، وہ لنچنگ ہوتی ہے سنتے ہیں نیوز پیپر سب تو میں یہ آج نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے ہوا نہ پہلے بولے جو کھان کھا نہ آج کھا پائے۔ تاریخ کی روایات بتاتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے وہ بے شک انہوں نے ہی کلمہ پڑھا۔ اتنا آپ کا سونا چہرہ سوچ جگہ جگہ زخم بنو تیم قبیلے کے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کھایا لے جا کر کے گھر پہ لیا۔ آپ کی والدہ سلمہ نے دیکھا، بہت افسوس کرتی رہی، رات بھر بیٹھی رہی پاس میں، آپ کو ہوش نہ آیا، پورا دن ہو گیا ہوش نہ آیا۔ دوسری رات آئی، جب ایک پہر رات گزری تب آپ کی آنکھیں کھلی، چہرہ اتنا سوکھ گیا تھا آنکھیں تک وہ بھی کھل نہیں پائی، ناک میں نکسیر پڑ گئی تھی، ناک سے پھول جاتی، آنکھیں کھلی۔ سلمہ اپنے ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر کے کھڑی تھی، کہا میرے بیٹے اتنے وقت کے بعد تو ہوش میں آیا ہے، میں تھوڑا سا دودھ پی لے، اس میں میں نے ہلدی ڈالی ہے، زخم میں آرام دے گا، درد کم ہوگا۔ آپ نے کہا امی یہ بتاؤ پہلے میرے آقا آپ کس حال؟ سلمہ اپنی حالت کو دیکھ کے مکے والے تیری بڑی عزت کرتے ہیں، تجھے فیصل مانتے ہیں، آج کے والوں نے تجھے مارا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی بدولت کو تو پیٹا گیا ہے اور اب بھی تو انہی کا نام لے رہا ہے، چھوڑ دے کا نام لے رہا ہے۔ آپ نے کہا امی جان ان کے نام لینے میں جو مٹھاس بچا دنیا میں چیز کی کیسے ان کا نام چھوڑ دیا جائے؟ اور میں مصطفیٰ کی جانب محبت کا بست ہے،
یہ وہ نشہ نہیں جسے کچھ ہوتا. سبحان اللہ. امی جب تک میرے آقا کی خبر نہیں ملے گی کہ وہ پانی کی حالت سے نہیں. بیٹا میں کہاں ڈھونڈوں؟ آپ نے کہا تم ام جمیل کے گھر چلے جا. ام جمیل فاطمہ بنت خطاب، خطاب کی بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا مگر لوگ ام جمیل کے نام سے پکارتے تھے. سلمان نے گلاس رکھا. اسی رات کے اندھیرے میں ام جمیل کے گھر کے دروازے پر دستک دی. دروازے پر جمیل آئی. اپنے جمیل کا تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ام جمیل نے بڑے ہرے انداز میں کہا کہ وہ جانتی تھی یہ ایمان نہیں لائی اور کبھی یہ بیٹے کو مارا گیا. وہ کسی سازش کے تحت آئی ہو. تجھے کیا پڑی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پوچھنے آئی؟ تجھے کیا ضرورت ہے؟ سلمان کی آنکھیں صابن بھاگوں کی طرف برستے رہی. دائیں پہ جبھی میرا بیٹا 24 گھنٹے کے بعد ہوش میں آیا ہے. ایک دودھ پانی نہیں پیتا کہتا جب تک مجھے میرے ہاتھ میں خبر نہیں ملے کہ میں نہ دانا کھانے والا پانی پیوں گا. مجھے بتا کہ تم مجھے بتائیے کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کو راستہ بتا دوں اور وہ اپنی حالت پہ ہر دیوانا دودھ پی لے تاکہ زخموں میں آغاز ہو. خبر گھر دور میں جمیل نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے لگے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ یہاں مشرکین تاکین جو تھے وہ سب سازشیں کر رہے تھے. کفار مکہ کی الگ الگ سازشیں کر رہی تھی. ام جمیل آئی. ابو بکر کے قریب کھڑی ہوئی. ابو بکر نے کہا اے ام جمیل بتاؤ کہ آقا کہاں ہے اس حال میں آئے. ام جمیل نے اشارہ کیا ان کی والدہ کی طرف. ابو بکر نے کہا نائب سے نت بناؤ. یہ حالات ایمان لائی ہوئی نہیں ہے مگر ہمارے راز کو افسا نہیں ہے. راز کو راز کرے. ام جمیل نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. آقا کہاں ہے؟ آقا صحیح سلام ہے. ابو بکر نے کہا چلو مجھے لے چلو. ابو بکر اٹھے. اتنی تکلیف تھی کہ پیر زمین پر آرام سے تک نہیں پا رہے تھے. چلنے میں لڑکھا رہے تھے. وہ ایک ٹنگے کو سہارا دیا ام جمیل نے. دوسرے کنگے کو سہارا دیا ان کی والدہ سلمہ نے. اور ان سہارا دے کر کے لیتے تھے. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید پہ ہر پر صحابی میں گھر تیسرا خیال. جب یہ دونوں عورتیں ابو بکر کو سہارا دے کر کے پہنچی تو دیکھا کمرے میں چراغ جل رہا. مصطفیٰ جابر احمد تشریف فرماتے ایسا لگتا تھا رسول پاک کی یاد میں گزار جائے. سبحان اللہ. ابھی میرا شاہ آتا ہوا سے ملاقات. آپ پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے. آپ کی حالت دیکھی. مصطفیٰ جابر احمد فقط پتانی ہو گئی. آنکھیں بھیگ گئی. اے اللہ ابو بکر نے جو سخت پائے ہیں میں کھلتے ہوئے تیرے محبوب کے لیے تیرے محبوب دین کے لیے. اے اللہ ابو بکر کو ایک ایک سکھن کا ایک ایک جنت. اس کے بعد چلے یہ ایک بات نہیں ابو بکر صدیق نے بڑی دقتیں اٹھائی ہیں اور تکلیفوں کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری جائیداد پورا مال کی اصلاح کے لیے نکالی. تاریخ یہ بتاتی ہے جب نبی کونین کے قصد مبارک اور تن مقبت میں ابو بکر صدیق داخل ہوئے ہیں اسلام میں تو آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. کتنے تھے؟ بول دو. 40,000 درہم سارے اٹھا کے آئے
نبی کونین کے پاس رکھ دیا، یا رسول اللہ یہ اسلام کے نام پہ دیا ہوں، اللہ کے نام پہ اسلام بولو سچ میں، جہاں مرضی چاہے میں نہیں لگائی، یہاں مرضی کرنا وہاں نہیں کرنا، جہاں مرضی چاہے وہاں کرنا۔ یہ مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور اللہ سے دعا، اے اللہ میرا جو معاش ہے تو ایسا کوئی پیغام اپنے محبوب کے پاس بھیج دے یا ایسی کوئی وحی بھیج دے تاکہ رسول پاک میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر دکھایا۔ لوگوں کی دعائیں یہ رہی تھی، اتنے میں مصطفیٰ جان احمد دروازے سے حضرت تشریف لائن کے بعد دیکھا ان کے گھر پہ ایک پیٹی تھی، لکڑی کی پیٹی کو کھولا، اس میں درہم کی ایک تھیلی تھی، ایک تھیلی کو درہم کی اٹھانے کے بعد پھر کہا، اے ہمیں بکر یہ میں رقم لے کر کے جا رہا ہوں، اس کو فلاں جگہ خرچ کرنا ہے، کہیں کر کے دروازے پہ گئے، ڈھونڈ کر کھڑے ہو، فرمایا ابو بکر نے دیکھا، نبی مسکرا، ایسا بسو فرما دیا، یوں مسکرائے چاند سی گلیوں میں پل گئی، یوں رب کو شاہ نے فرمایا ابو بکر تمہاری دعا اللہ نے سن لی، آج سے تمہارا آج میرا۔ ابو بکر نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو کتنا بڑا سالی نکلے سکی ہے، دعا کو پوری کرنے میں کر دی، کتنی جلدی تو نے میری دعا کو سن لیا، قبول کر لیا۔ یہ حبیب بکر صدیق رضی اللہ مکے میں سارے معاملات ہوئے، مگر سنو جب ہجرت کا وقت آیا تھا تو اللہ کے نبیوں نے بہت پہلے ایک مرتبہ کہا تھا، اے ابو بکر جب اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے گا تو تم میرے ساتھ، اس سے پہلے ہجرت کے لیے کچھ صحابہ کو نبی نے مجھے حبشہ کی طرف بھیجا، جس میں عثمان غنی بھی تھے، ابو بکر کو بھی بھیجا تھا کہ تم بھی چلے جاؤ، مگر ایک جملہ نامی پہلوان جو تھا وہ راستے سے آپ کو لا کے چلے آیا، حبشہ جس کو کل جو ہے ایتھوپیا اس کا پرانا نام حبشہ ہے، جہاں پہلے ہجرت کی جو صحابہ اسی دن سے ابو بکر صدیق روزانہ آنکھ میں سوتے نہیں تھے، پوری تیاری کے ساتھ انتظار کب مصطفیٰ آئیں گے، ہم ہجرت کی کفار و مشرکین ہوئی یہ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے۔ آج کی رات میں مصطفیٰ نے دو لوگوں کے لیے موقع دکھایا، ایک مولا علی کو اور ایک ابو بکر صدیق۔ مولا علی کو بلایا، علی آؤ میری بشرت بھی سنو، یہ ہمارے کے فلا 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 کو دے دینا، مدینے میں آتی ملاقات، سبحان اللہ، چادر ہوئے کہ سو جاؤ۔ مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ اس رات میں نیند آئی، تو تلواریں بول کر کے لوگ کھڑے تھے، خیمہ شکل نے مسکرا کے جواب دیا، آفتاب نبوت کی دلکش کرن نے جواب دیا، مولا علی نے جواب دیا، لوگوں اس رات اتنی بڑی نیند آئی ہے جو کبھی ایسی نیند آئی۔ آپ ابو بکر صدیق نے گھر کے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا، ایسا لگا جیسے ابو بکر ایک تیاری میں کچھ آقا نے فرمایا ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، یا رسول اللہ میں تیار، تو تم کو کیسے مطلب پہلے سے تیار ہے؟ اللہ پہلے سے جب آپ نے کہا کہ تو کبھی سے تیاری کے فوراً گھر میں اپنی بیٹی اسما سے کہا، انہوں نے جو پوچھا تھا وہ دودھ وغیرہ کھانے کے لیے تھیلیاں پانی
اسما فرماتی ہے میں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کے ان پھیلیوں کو آپ کے بیٹے عبداللہ ان کو آپ نے بلایا عبداللہ ذرا تم دن بھر مکے میں رہنا حرم کیا ہوا یہ سارے مشرکین جو باتیں کریں گے ہوگا دیکھ کر آپ کو عادت ہے ہمیں غار ثور میں بتا دینا ہم لوگ غار ثور میں رہیں گے اپنے غلام کو بلایا کہ دیکھ تو پکڑ کے کراتے شام کے بعد اس غار ثور کی قریب آ جانا ہم بکری کا دودھ نکال دیں گے استعمال یہ ساری تیاریاں ابو بکر صدیق ایک لمحے میں کر اور ابو بکر صدیق کا غلام بھی وفادار ابو بکر صدیق کی وفاداری پہ انگوش لگنے والے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بلال بکریہ سے آ رہا تھا بہت بڑا اس نے بھی غداری نہیں کیونکہ آپ کو جانا تھا مدینہ پورے پتہ میں نہیں جانتے تھے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلیں گے سیدھے مدینہ ابو بکر صدیق کی جو اندیشی یہ تھی کہ مدینے کے راستے پر چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار تاکہ نظر بھولتے رہو میرا ہو جائے سن لیا جب سڑک پر بہاری کھائی چڑھنے لگے ابو بکر صدیق نے دیکھا مصطفیٰ جانے رحمت جہاں قدم رکھتے ہیں پتھر سے آگے عادت کو نکال کرنا یا رسول اللہ مگر غضب ہو جائے کیا ہوا ہے آنکھ میں نشان ہونا چاہیے اور آج کے ٹائم پہ لوگ قدموں پہ نشان سے یا اونٹ کی تاثیر میگنیوں سے ہی مسافر کا پتہ لگا کے دیتے کون ہے پھر کیا یا رسول اللہ میرے کمزور ایک 53 سال کا مرد 50 سال کے مرد کے کوئی ہو اس وقت عمر حضرت ابو بکر کو 50 سال سے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر 53 سال سارے پار میں جانے رہا اور بارے سور کی جو پہاڑی ہے جو حضرات گئے ہیں نہیں جانتے جب حجاج آتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں تو سور کی پہاڑی کے بارے میں کہ بھائی جب وہاں گئے پھر نہیں گئے ہمارے سب دیکھا کہ نہیں دیکھا اگر دیکھا کہ کھڑتے سمے تمہاری حالت ہم لوگ بتاتے ہیں اس ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھام لو کچھ کھانے پینے کے لیے اس کو رکھو تو چھوڑنے کے کرنے کے بعد بند ہوتا ہے سیکنڈ پوچھے کہ سبحان اللہ اکیلا پکڑ لے کر کے کرنا پانی بتاتے 5000 کلومیٹر 5000 چاہیے پھر 5000 اونچا پہاڑ 5000 فٹ اونچا بہت ہو گیا یہاں پہ شریف تارا پہ کرنے پسینہ چھوٹا اور وہ بھی اکیلے گئی بارے وفت کو اپنے کندھوں پہ بند کر کے چلتا ہے بارے وفت کندھوں پہ رکھا اوپر چڑھے اس کے بعد وہاں جا کے لیٹ نہیں رہے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھائیں میں ڈال ہاتھ صاف کیا اور پھر چاند کو کھائے کے سارے سوراخوں کو بند کیا یہ واقعہ آپ سن جائے ساتھ میں کاٹا نبی نے دعا کے دہن لگایا کافر ڈھونڈتے 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 جا یہ قریب کیا اور جب کان کے قریب آئے قدرت کا نظام مکری نے جال کے منہ پہ جالا ٹوٹا اور وہ دلی آئی اس نے آئندہ نہیں لیا کافر وہاں پہ باتیں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم دو کافروں کی باتیں سن رہے تھے جو کہ ایک بولا
دیکھو آج وہ صحیح ہے تو دوسرا دیکھتا ہے بے وقوف آدمی ہو وہ یا تکرار سے جائے گا کوئی زیادہ پھٹ جائے گا تو بوتلی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ادھر ادھر کر دے گی وہی ایسے واقعہ ہے وہی نہیں رہ سکتے گھومتے رہے واپس چلے امام اس کو محبت بات آئی قیمت نصیب میرے بیمار جب عزت کو دیکھا تو بخار اٹھے جان ہے کیا بات ہے جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں آجو پھر بیمار ارے وہ کو قیمت عالم کی جان ہے مصطفیٰ جان نہیں لگتی ہے بول رہے ہو وہ تو قیمت عالم کی جان کی نظر نہیں آتے مدینے میں پہلے اسلام نہیں ہوا تھا مدینے کے لوگ پہلے آ چکے تھے کلمہ پڑھ کر جا چکے تھے جو کلمہ پڑھ کر گئے تھے مدینے کے اندر وہ سارے لوگ اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے بڑے بڑے کارنامے سنایا کرتے تھے تعریفیں کرتے تھے اگر صحیح معنوں میں ہجرت کا سفر شروع کیا جائے مکہ مدینہ میں تو بہت بہترین ہے ایک بہت خوبصورت میں اور واقعہ ہوا تھا ان میں ماں تھا ان کے گھر آپ لوگ کہتے ہیں ان کی بکری تھی اس نے آپ کا نام مبارک ہے بڑا خوبصورت واقعہ آپ میں وقت چلا جائے گا آگے میں بڑھتا ہوں جب مدینے کے قریب پہنچے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینے میں آپ کا داخلہ ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل مدینے کے قریب پہنچ گئے سنیت الوداع کی کھاٹیوں سے لوگ آپ کو دیکھ کرتے اور ترانے گانے لگے بنو نجار قبیلے کی بچیاں بھی گنگنانے لگی تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا جبہ اتارا جبے کو تھاما نبی پہ ایسے ایسے ہلا دیا آقا نے فرمایا ابو بکر راستے میں کبھی تم نے ایسا نہیں کہ یہاں جو کر رہے ہو کہا یا رسول اللہ آپ کو ہیں اور ہم ہیں مدینے والے جانتے نہیں کہ رسول کون ہے غلطی سے کہیں میری کا اشارہ نہ کرتے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں دیکھنے والا کہتا ہے یہ آقا ہے یہ بولا اچھا یہ تو حضرت ابو بکر نے کہا مگر شیر حکمت بغدادی کا مجتہد کہتا ہے کہ جب ابو بکر نے اپنا جبہ اتارا اور اس کو پکڑ کے نبی کی طرف ہلایا گویا ابو بکر یہ بتانے تھے چھینتے چھاؤ چھاؤ میں مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں آ گئے ہیں نبی کا عمل کو جھٹا اٹھانا ابو بکر سے خرید کر جبہ ہلانے داخل ہو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر لوگ بتاتے ہیں لوگ تاریخ یاد کا خیال ہے دیوائن پٹنے والی یہ لکھتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو مصطفیٰ جان رحمت پہنچے انہوں نے پوجنی کو چھوڑا ابو ایوب انصاری کے دروازے پر اور وہاں ابو ایوب انصاری کے گھر نبی ہوئے نہیں مصطفیٰ جان رحمت مدینے کو دیکھ اونٹنی کو چھوڑا اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے کوئی بیٹھی نہیں آنکھ میں آیا ابو ایوب انصاری کی گھر میں گیا
نہیں اس کا بعد رحمت کے اپنے گھر میں سبحان اللہ اپنے گھر میں وہ گھر پر ایوب انصاری تو پیدانی کر لگے دیکھ بھائی کرنے کے تاریخ اٹھا کے دیکھو تم باہومے کی آواز آئی ہوئی تم باہومے جب اپنے دشمن کو لے کر کے گھوم رہا تھا ریاست کو دیکھتا ہوا مدینے آیا تب یہاں آیا یہاں کسی تبلیغ کو دیکھا تو اس کے ساتھ کچھ 500 اور انجیل اور زبور کے تھے سب نے کہا اے اللہ یہ زمین وہ ہے ربی کے آخری کما جہاں پر ہجرت کر ہم یہاں سے نہیں آئے تو حمیری نے وہاں پر یہ 2 منزلہ گھر بنایا تھا 2 محلہ گھر اور ایک خط لکھ کے دیا تھا یہ نبی کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا واقعہ 1000 سال پہلے وہ گھر بنایا تھا اس نے وصیت کی تھی کہ یہ گھر پہ نبی سماج کو توفقاً ہدیتاً پیش کرتا ہوں یہ گھر نبی کی سما کا ہے اور میرا یہ حق اس گھر میں جو رہے جیسے دیکھ بھال کرے جب نبی سما ہجرت کر کے مدینے میں آئے انہوں نے یہ گھر نہیں ہدیہ پیش کرتے اور یہ میرا حق پیش اب بتاؤ مجھے ابو ایوب انصاری کا گھر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا کس کا اس کا ارے بول دو کوشچن دیتا کوشچن کرتا شک ہو اس نے وہ گھر کو پتا نبی پاک کو کیا تھا اور وسلم بعد مسلم لوگ ابو ایوب انصاری کے دادا پردادا نقل دادا نگم دادا سگن دادا جب اس گھر کی حفاظت کرتے اس میں دیکھتے رہے اور جب نبی کو پہنچتے ہیں گھر پہ آپ کے پیرن کھائے ابو لیلہ کہاں ہے چلیے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی کا گھر نہیں تھا تو پتا کیسے کا کہ ہم گھر نہیں آئے ابو ایوب انصاری حیران ہوئے کہ ابو لیلہ کے بارے میں ابو ایوب انصاری کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کیونکہ وہ خط جس صندوق میں تھا اس کی چابی دار جو ہے خرید کرنا ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ نے بتا کے رکھا ہے اور یہ تاکید کے بعد کسی کو بتانا ہے یا رسول اللہ ابو لیلہ ہاں ابو لیلہ وہ بتاؤ اس کے پاس میرے ایک محب کا خط ہے میرا وہ دیکھا ہے ابو ایوب انصاری پہچانتے تھے یہ نبی ہے اور نبی کے معنی ہے جو ہے خبریں مکانے والا پہلو سے تو یہ نہ جانیں گے کہ کی باتیں کب پہنچ جائے خط لیا خط پڑھا اور ساری لڑائیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خالدہ بن زید عزت بالکل کے گھر پہ آپ کو رکھا کہ وہ حضرت ابو بکر کو بہت پسند کرتے تھے خالدہ بن زید ان کے گھر پہ ہوتے اور اس گھر میں اپنے مصطفیٰ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس گھر پہ دیکھ بھال ایوب انصاری اب یہ مدینے کے آئندہ جو 10 سالہ زندگی گزری ہے اس میں بڑی جنگیں ہوئی تھی جنگ بدر یہی مکہ میں 13 سالہ زندگی میں کوئی جنگ نہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہنسی ہوئی ستایا گیا مایا گیا پیٹا گیا پریشان کیا گیا جب مدینے میں آئے ہیں اور مدینے میں آنے کے بعد ذوق پر ذوق آتے تھے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے مسجد نبوی جو تھی ہزار قیدیوں کو پکڑ کے لایا جاتا اسے مسجد میں کونے میں باندھا جاتا مال غنیمت آتا تھا اسے مسجد سے پکڑا
کوئی فیصلہ ہوتا تھا اس میں کس سے کیا جاتا تھا؟ بڑے بڑے عروسا کو، ستاروں کو، بڑے بڑے حاکموں کو جو خط دیتے تھے تو اسی مسجد سے نکلتے تھے. صادقہ کیا کہ بدل ہوئی ہجرت کے بعد، جنگ احد ہوئی ہجرت کے بعد، جنگ خیبر ہوئی ہجرت کے بعد، جنگ حنین ہوئی ہجرت کے بعد، ساری دنیا اور اللہ نے فتح و نصرت مسلمانوں کے قدموں پر پتا ہر جگہ سے خوش دین میں تک ہے. ایسا ہی آیا جب نبی کونین نے آخری حج کیا. حج سے خارج ہو رہے تھے، اس کے بعد راستے میں رک کر آپ نے ان کے بعد کیا اور خطبے میں کہا کہ اے لوگوں، قرآن مکمل ہو گیا ہے، دین پا گیا ہے. سارے صحابہ خوش تھے، دین مکمل ہو گیا، قرآن کمپلیٹ ہو گیا. جسے آج ہمارے یہاں بھی جب کوئی بچہ حفظ کرتا ہے، جب حفظ مکمل کر لیتا ہے، دستار بندی کا وقت آتا ہے تو گھر کے سارے افراد، رشتے دار، لوگ احباب سب خوشیاں مناتے ہیں. آج ہمارے بچے کا قرآن مکمل ہو گیا. اسی طرح کوئی چھوٹا بچہ نازلہ خواہ دیکھ کے جو قرآن پڑھتا ہے، وہ مکمل کرتا ہے تو ماں باپ بڑا خوش ہوتے ہیں. ایک جوڑا مٹھائی بڑی نذرانہ استاد کو پیش کرتے ہیں. آپ نے ہمارے بچے کو قرآن مکمل کروا دیا. تو وہاں جب قرآن مکمل ہوا تھا تو صحابہ کو کتنی خوشی ہوگی. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک طرف یہ خواب سن کر کے روک کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو صحابہ نے کہا پوچھا اے ابو بکر، آج عید کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، قرآن میں پرپس پورا مناسب ہو چکا ہے اور تم کون ہی خوشی مناتے بول رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا لوگوں جو میں سمجھ رہا تو تم نہیں سمجھتے. اللہ کا ہے اپنے حبیب کو دنیا پر دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا، قرآن امت کو دینے کے لیے بھیجا تھا. جب دین مکمل ہو گیا، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، اب اللہ کے حبیب کا کام عمل ہو گیا. اب ہمارے اوپر کوئی دریات زیادہ دیر بھر چکی ہے، یہ بہت زیادہ رفیق اعلیٰ یہ سوچ کر جب مدینے میں آئے حج سے فراغ کر کے سفر کو طے کرتے تو یہی محبت مشغول کر رہے تھے. مصطفیٰ جان رحمت نے پھر ایک خطبہ کیا اور اے لوگوں ہے، اللہ نے ایک بندے سے یہ کہا ہے کہ وہ دنیا لینا چاہے یہ دنیا لے گئی، یا اللہ کے پاس جو اس کا حصہ ہے وہ لینا چاہے تو اپنے اللہ کی قربت جانے. ابو بکر پھر صحابہ نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دور اندیش فہم و فراست والے پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اتباع کی طرح ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا ابو بکر آج کیا ہو رہے ہیں؟ کہا سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے اس بندے کا ذکر کیا ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب رسول کریم رئیس الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. ان کے نبی تو ان سے کہا ہے تو آقائے کونین دنیا کبھی نہیں طلب کرے کہ وہ اللہ کو عطیق کیا. پھر ایک دن ایسا روایت جو رحلت کا وقت قریب آ گیا، آپ پر بخار آیا، بخار کی شدت بڑھتی چلی گئی.
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہے. یہ جو گنبد خضرا ہم دیکھتے ہیں جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس نیچے ہے، ابو بکر صدیق کی بھی مزار وہاں پہ ہے. دائیں طرف بائیں طرف عمر فاروق اعظم کی مزار ہے. یہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ شریف کا، اور اسی پہ حضرت عائشہ صدیقہ رحمت اللہ. یہیں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہے، ادیر ہے، بخار کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب بہت زیادہ کمزوری محسوس کرنے لگے، اٹھنا بیٹھنا اشراق ہوا، نماز کا وقت آیا. آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو میری امت کو نماز پڑھائیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بعد بہت نرم دل ہے، آپ کوئی جگہ پہ کھڑے ہو کے برداشت نہ کر پائیں گے. آپ نے پھر فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. پھر آئے حضرت ام المومنین نے بھی جملہ دہرایا. ام المومنین نے دوبارہ جملہ دہرایا. رسول پاک نے ناراضگی کا اظہار کیا، بات ہوئی ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. مصطفیٰ آپ نے نماز کو پڑھایا. جب تک رسول کریم رحیم عدالت میں رہے تب تک حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کو نماز پڑھاتے رہے. کتابوں میں آتا ہے اس وقت وقت کی نمازیں حضرت ام المومنین کے والد ابو بکر صدیق نے مومنوں کو پڑھائی ہے. نبی دنوں کی ایک مغرب کی نماز سب بنی ہوئی. ابو بکر صدیق مصلی پر اذان مغرب آپ نے دو صحابی کو بلایا. دونوں صحابی آپ کے دائیں طرف ایک بائیں طرف پہ سہارا لے کر کے آپ کو مغرب کی طرف لے کر کے جا رہے تھے. آپ نے اظہار کیا تھا مسجد میں جانے کا. تو بتاتے ہیں اتنی نقاہت تھی کہ آپ زمین پہ پیر رکھنے کے صرف انگلیاں زمین پہ رکھ لگی تھی. مسجد کے اندر داخل ہوئے سبیں لگی تھی. صحابہ نے کہا ابو بکر مصطفیٰ آ گئے، مصلی سے پیچھے آ جاؤ. رسول پاک نے اشارہ کیا نہیں مصلی پر رہو، مگر ابو بکر صدیق ہم راشد کا فکر کے نبی ہوں. ابو بکر مصلی پہ پیچھے آ گئے. رسول پاک مصلی پہ تشریف فرما ہوئے. آپ نے نماز پڑھائی. آپ کی آواز بہت ہلکی نکل رہی تھی تو ابو بکر صدیق نے اس آواز کو بلند کیا، یعنی تکبیر لگی. ہمارے مسجدوں میں صفیں لمبی ہوتی ہے تو مکبر رکھے جاتے ہیں. امام کے تکبیر پر تکبیر رکھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ پہ ہمیں اللہ. اس طرح مکبر سب سے پہلے نبی کبھی کبیر کوئی بنا ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھی. اس کے بعد شدت تکلیف پڑھی. آپ لیتے تھے، پانی میں ہاتھ ڈال کے مسواک کو ڈبو کر کے ہاتھوں پہ پھراتے، کہتے یہ کیسی شدت ہے، یہ کیسی تکلیف ہے، کیا تکلیف، یہ شدت تکلیف میری امت کو بھی دی جائے. بہت شدت سے کیسی تکلیف ہے. یا امتی کی ستائی بھی بلند کرتے تھے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آخری جملے آپ یہ تھے صلاۃ صلاۃ سچ. نماز کو نماز پڑھتے رہنا. دوسرا جملہ ام المومنین فرماتی ہے کہ آپ نے جو کہا وہ ملک یمین، یعنی آپ کے ہاتھوں کے نیچے جو لوگ ہیں
ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں ان سے باتیں کر ہی رہی تھی، اتنے میں آپ نے آنکھوں کو بند کر لیا، میں باتیں کرتی رہی، اتنے میں دیکھا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد چہرے کچھ ہوا کو پھسل ڈالی، ماتھے کی پیشانی کوسا لیا، اے عائشہ تم باتیں کر رہی ہو؟ مصطفیٰ جان محمد اپنے رفیق نعال ام المومنین فرماتی ہے میرے پیروں کے نیچے زمین سکتی، وہی جب منہ آنے لگا۔ ابو بکر صدیق باہر آئے، آنے کے بعد میں نبی کونین کے عطا فرمانے کی خبر لوگوں کو دی۔ پورا مدینہ غم اندوہ میں ڈوب گیا۔ عثمان غنی کا حال تو یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں پر ایک دم بیٹھے رہ گئے، اگر انہیں جوتی ڈالی جاتی تو انہیں پناہ نہیں سکتا، ایسے کس بن گئے۔ عمر فاروق اعظم دیوانہ بھاگ نیام سے تلوار اتر کر مدینے کی گلیوں میں دوڑتے تھے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ارے ہمارے غریب اپنی عطا کے پاس گئے ہیں، وہ کچھ ضرور آئے گا۔ عمر فاروق اعظم اس وقت مدینے میں دوڑتے تھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سنبھالنے میں رہ گئے۔ جب یہ خبر پھیلی تو حضرت مولا علی مشکل کشا، حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس اور حضرت عوف، حضرت خالد، یہ لوگ عائشہ کے آئے۔ ادھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز دین کے جو سارے کام تھے وہ حضرت مولا علی میں، حضرت عباس میں، حضرت قاسم بن عباس میں، حضرت عوف، حضرت خالد، ان لوگوں نے کیے۔ ابو بکر صدیق نے امت کو جوڑنے کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا اور تو بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور اے لوگ، ہم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اور اللہ تو ہے تو حقیقت میں زندہ ہے ہمیشہ کے لیے دنیا میں۔ آپ نے پڑھا وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل والانبیاء، یہ ہے آپ نے خود کر کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا اور بھارت بتایا۔ ادھر بھارت بتا رہے تو ادھر مولا علی اور یہ صحابہ تجہیز الدین کا انتظام کر رہے تھے۔ ادھر مدینے میں انصار صاحب آپس میں بیٹھ گئے، الگ کچھ ساتھ کچھ ہوا تھا۔ یہ بنو ثقیفہ میں انہوں نے انصاریوں کو اکٹھا کیا اور ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور کہا کہ انصاریوں، تم نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں مدد دی، ان کا تعاون کیا۔ جب نبی نے خود مساعدات کا پیغام دیا تو اے انصاری تمہیں ہو، تم نے اپنا ایک گھر انہیں دیا، اپنے باغات کے، اپنی تجارت میں حصے دار بنایا، سارے واجبات تم نے کیے ہیں۔ نبی کونین پتہ فرما چکے ہیں، نبی کے بعد لائق یا حق تمہارا ہی ہے۔ ساتھ میں عبادہ شریف کی باتیں کر رہے تھے، اس میں ایک صحابی اٹھے، اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، ہم انصاریوں نے بڑے کام کیے ہیں، بڑی مددیں کی ہیں، مگر مہاجرین بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سے ان کا بھی تو بڑا تعاون ہے، ایسا کیا جائے تو امیر بنا دیے جائے، ایک انصاری میں سے اور ایک مہاجرین میں سے
یہ مشورے ہو رہے تھے تب تک اس مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اٹھ کر کے جا کر کے اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کو بتایا سعد بن عبادہ اس طریقے کی میٹنگ کر رہے ہیں اور انصاریوں کو اس طریقے سے جو ہے بتا رہے ہیں، امیر بننے کے بارے میں انہیں جوش دلا رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کو حضرت ابوبکر سنبھال کو بیٹھے اور اٹھے اور گئے، جا کر کے دیکھا ابوبکر صدیق لوگوں کی دھانس پر لا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق کو لیا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کیا، لے کر کے بنی ثقیفہ پر جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم و حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، میٹنگ میں گئے۔ جب سعد بن عبادہ نے لوگوں سے ساری باتیں کہی، اس کے بعد پھر اس نے یہی کہا کہ ایک انسان میں شامل بنا لیا جائے۔ ایک مہاجرین میں سے عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کہا اے انصاری صحابہ، تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے، مگر سنو ایک نیاب میں دو تلواریں بھی رکھی جاتی۔ اتنا کہ خاموش ہو۔ اتنے میں اسی مدینے میں انصاری صحابہ میں ایک حضرت بشیر انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور بعض روایتوں میں سعد بن ثابت صحابی کھڑے ہوئے، اور ان صحابی نے انصاریوں کے سامنے جو تقریر کی تو میٹنگ کا نقشہ ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے انصاری صحابہ، جب نبی کونین تشریف لائے ہمارے مدینے میں تو ہم نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مہاجرین کی جو خدمت کی، کسی لالچ میں نہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے۔ ہمیں تخت نہیں چاہیے تھا، ہمیں امامت و خلافت نہیں چاہیے، ہمیں کسی نے امامت و خلافت کی لالچ میں لگی تھی، کبھی قطار کیا سمجھنا نہیں، ہم نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے ٹھیک ہے، خاموش ہو۔ نبی کے خاندان سے ہی، خاندان قریش سے ہی کسی کو خلیفہ، یہ اختلاف تھا، دیکھنے میں یہ اختلاف رہا ہے مگر یہ اختلاف نہیں تھا، کیونکہ جب کوئی معاملہ طے کیا جاتا ہے مشورے سے، اس میں ہر بندہ اپنی مرضی کی بات کہتا ہے، چاہے وہ قبول کرنے والی ہو، چاہے نا قبول کرنے والی ہو، چاہے کسی کی بات سن کر ماتھا سکڑ جائے یا کسی کی بات سن کر لبوں کے مسکراہٹ آئے۔ بس منہ تک طریقے کی باتیں ہوں، کوئی اچھی کہے گا تو بری کہے گا، کسی کو میٹھا بولنا ہے کھائے، کسی کو کڑوا بولنا آتا ہے، مان لگتے ہو گیا۔ جب طے ہوا تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر کے نصیحت و وصیتیں کی اور معاملات کو سمجھایا کہ مکہ مدینہ کا حال یہ ہے اور اس طریقے سے لوگ ہیں، اتنی جنگوں میں فتوحات ہوئی ہے، جاسوس کھڑے ہوئے ہیں، لوگ مسلمانوں کے دلوں کو اس طریقے کی ساری باتیں آپ نے بتانے کے بعد آپ کے دیکھو انصاری صحابہ یہاں پر ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے امت کا امین کہا ہے، عمر فاروق اعظم ہے، ان کا مقام بھی بہت بڑا ہے، میں ان دونوں کو پسند کرتا ہوں، آپ ان دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بیعت کر کے امیر ہوتا ہوں۔ خاموش ہوئے، مجمع میں سناٹا چھایا، تو عمر فاروق اعظم ابو عبیدہ ابن جراح دونوں ایک زبان بولے کہ اے خالدہ، ابو بکر ہم سے دونوں سے راضی ہے اور آپ سب ابو بکر سے راضی ہیں، تو ہم دونوں ابو بکر کے خلاف سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم دونوں ابو بکر کی خلافت سے راضی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا ہمارا کیا خیال ہے، جو تمہارا خیال ہے
وہی ہمارا خیال ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی یہ کونین نے اپنی حیات ظاہری پہ ہمیں لباس کا امام بنایا ہے. علی ان کے تو ادا کرنے کے بعد ہمارے کوئی عمر فاروق اعظم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ آیا پھر تمام صحابہ نے کے بعد دیگر پہ إلى تغيير الأحداث كالنظام صحابة رفضه معاملہ یہ ہے تعالیٰ بات صحیح ہے کہ مولا علی نے اس وقت حضرت ابو بکر کی بیعت کی صحیح نہیں زبیر ابن العوام نے ابو بکر صدیق کی اس وقت بیعت نہیں ٹھیک ہے صحیح نہیں اور بھی تو صحابہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی بالکل صحیح نہیں کی مگر ایک کچھ سکنے کا نہیں سکنے کا دونوں جی نہیں کی تو کیوں نہیں وجہ ادھر امت کو سنبھالنے کے لیے ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم تھے انہوں نے نبی کو نہیں کی تجہیز و تکفین کون کا کون نے تو یہ صحابہ کرام تجہیز و تکفین میں لگنے کی بات اپنے گھر کے معاملات میں ہم کو سوالا ہے یہ بات صحیح نہیں تعلیم کے دوران اس کام کا معاہدہ دکھاتے گئے اس زبان کے عوام جو تھے انہوں نے صحابہ کے درمیان دس جا کر یہ بات کہی تھی ابو بکر صدیق کو خلافت کا خلیفہ بنا دیا گیا اگر کیا اچھا ہوگا کہ مولا علی کو خلیفہ بنائے زبیر ابن العوام اللہ کے نبی نے انہیں دنیا پہ ہی کلمہ کی بشارت دی ہوئی اور یہ زبیر ابن العوام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ کی بیوی جو نبی کی پھوپھی ہے وہی مولا علی کی پھوپھی ان دونوں کی پھوپھی حضرت امیمہ کی حضرت امیمہ ان کے بیٹے ہیں زبیر ابن العوام اور ان کا حضرت ابو بکر صدیق سے کیا رشتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر زبیر ابن العوام کی نکاح اسماء بنت ابو بکر زبیر ابن العوام کے نکاح میں جی ادھر سے رسول پاک مولا علی کی پھوپھی کے لگتا ہے ابو بکر کے داماد جو لوگ پڑھتے ہیں صحابہ کرام پر انہیں اپنی زبانوں کی لگام لگانے چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام کیا اور ان کے آپس میں رشتے داری ایسے ہے اس کی عمریں ہوتی ہیں تاریخ کر کے دیکھو تو معاملات کبھی رشتے داری کی بنیاد میں بھی آپس کو ہونا چاہتے ہیں ایک گھر میں 4 بھائی ہو تو کیا سب صحیح سے رہتے ہیں سب پاکی بات مانتے ہیں چلو بھائی سب اپنی اپنی مرضی کا ہوتے ہیں کوئی اچھا کرتے بھائی کو برا کہتا ہے اسی لیے آنکھوں کوئی اچھا کہتا ہے کوئی برا تو گھر کے 4 بیٹے ایک بات کو اچھا نہیں کہہ سکتے پوری امت کے لوگ وہاں پر تو صحابہ تھے اگر آپ سے مسلمان کی بیٹا تو کیا چاہتا ہوں کیا تم کیا ہو تمہاری اوقات کا ہے اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے اپنے خدائی کرنے کی اپنے زبانوں کو لگان دو اور آپ کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں اپنے دل کے تحقیقات شیخ محمد ملکاتی کی یہ بات لوگ کہے گا ایسا کوئی ایسے صحابہ کی مشتاقی سے فنا انہوں نے کو آگے بڑھ نبی کو کرنے کا کوئی ایسے دارے اتحاد کو اس سے لیڈ مائز اس کو بڑھانے میں
پتا چلے کہ تم نے اٹھایا 10 لوگوں کو چھوڑ دیا, اس نے اٹھایا 20 لوگوں کو. ارے ایک بار کی تھی تم 50 بار گستاخی بھیج دے. جسے نہیں معلوم اسے بھی معلوم ہے, اور جو پڑھے گا اس کا کہ ایک بار تو ضرور پڑھے. میں قیام کی دیکھا تو خالی سامنے کی چیزیں نہیں, کوئی نبی کی گستاخی کرے, منہ سے روک سکتے ہو, منہ سے روک لو, ہاتھ سے روک سکتے ہو, ہاتھ سے روک لو, نہیں تو دل میں سمجھ. یہ وہ لوگ جو نبی کون ہے. اچھا سنو, لوگ بڑا عجیب و غریب صحابی کے مقام و مرتبے کے برابر کوئی غوث قطب بھی نہیں. کیوں کہ صحابی کسی عمل سے نہیں بنتا, اور صحابی کو مصطفیٰ کی نظر سے صحابی بننے کے لیے ایک صحابی, ایک بندہ نبی کی بارگاہ میں انڈین ٹائم کے مطابق 10 بجے آئے. اسلام میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ غازی ملت اس پوائنٹ کو زیادہ بیان, اور یہ بہت صحیح بات ہے سمجھانے کی. 10 بجے ایک آدمی عرب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. 11 بجے دیکھا ہی گیا کیا حال ہے. بتاؤ صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی ہے کہ صحابی ہے وہ. 11 گھنٹہ نبی کی صحبت میں رہا, نہ اس نے کوئی نماز پڑھی, نہ زکات دی, نہ حج کیا, کچھ بھی نہیں. ایمان لانے بات 1 گھنٹہ نبی کی صحبت کی ہے, وہ صحابی ہے. اس کے مرتبے کے برابر بھی کوئی غوث قطب آتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. تو زبان سنبھالو, ایمان کے جلا کرنا ہے. ابو بکر صدیق نے جب خلافت کے کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو 4 محاذ آپ کے سامنے ترنت. ایک تو آپ کی وفات کی خبر تو گئی ہے, مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. دوسری طرف عصمت انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تیسری طرف نبوت کا دعویٰ. 3 نبی ہو گئے. جھوٹے مکہ بےمان نبوت کا دعویٰ کر بچے. ادھر نبی کونین نے اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر ایران کی طرف کچھ گڑبڑیاں ہو گئی تھی, ان کو سدھارنے کے لیے اسامہ بن زید کے ساتھ 10,000 سپاہی لے کر کے لشکر کو روانا. مدینے کی باہر جا کر کے وہ لشکر رکا. وفات کی خبر تو یہ واپس چلا. اب یہیں پہ میں آج گفتگو کو روکتا ہوں. کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے موٹے موٹے واقعات ضروری, پھر حضرت خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے وہ واقعات جو دل و دماغ کو معطر کرتے ہیں, پھر ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق اعظم کی خلافت کی بیان کی جائیں گے. اسی کے ساتھ رب کعبہ کی بارگاہ کی صلوات ہونے میں پروردگار عالم ہمیں اور آپ سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں سننے کی پڑھنے جو بھی خاطر بتائیاں عالم ازدق افضل ولی ہو پروردگار عالم نے نظر فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس صحیح حدیث ابھی نہ تمام ہے جو خود پڑھا ہوا وہ آغاز آپ تھا تقریر خط بھی
一点这是下一年一年的大家给延期下的而且他给这把日本的收获好太好，被他我要是说爸爸是不会的利益搞大他，而且他的还你们还得二十年来一个那个对上那个这个。好，那他发达啊，我的我呢，那你看我的大爷非常的你。